اب ایک تجویز ہے، خصوصی تجویز ہے، اس کو پیش کر رہے ہیں جمعیت علماء مہاراشٹر کے مجلس عاملہ کی رکن الحاج مشتاق احمد صوفی صاحب، جو جمعیت علماء دھولیا کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ میں حضرت حاجی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ یہ تجویز جو آ رہی ہے یہ اپنی نوعیت کی منفرد تجویز ہے، بہت منفرد ہے۔ اس تجویز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، قربانی کا موقع جب آیا تو میرے پاس نادیڑ سے فون آیا حافظ عبدالحفیظ صاحب کا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ ہمارے لوگ سفید جانور قربانی کے لیے خرید کر بازار سے لاتے ہیں، خریدتے وقت کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، لیکن جب جانور وہ خرید لیتے ہیں اور گھر لاتے ہیں تو پھر وہی لوگ جنہوں نے جانور بیچے ہیں وہ پولیس کی نشاندہی کرتے ہیں اور پولیس آ کر اس جانور کو کھول کر لے جاتی ہے، تو پیسہ بھی جاتا ہے اور جانور بھی جاتا ہے۔ تو ایک اپیل آنی چاہیے مسلمانوں کے نام کہ وہ سفید جانور کو جب حکومت نے منع کر دیا ہے تو نہ اس کی خرید کریں اور نہ اس کی قربانی کریں، قانون کی مکمل طور سے پاسداری کریں۔ یہ بات انہوں نے کہی، لیکن پھر مجھے مشتاق صوفی صاحب نے بتایا کہ ہم نے دھولیا میں اس پر عمل شروع کیا ہے۔ دھولیا میں وہ جانور خریدے گئے، پھر پولیس آئی اور وہ جانور کو لے کر گئی، تو یہ حضرات بیٹھے اور قریشی برادری سے بات کی، ان کو اس پر آمادہ کیا کہ اب بازار سے سفید جانور نہیں خریدا جائے گا۔ ان کو دھولیا میں کامیابی ملی تو مختلف مقامات پر دورہ کر کے انہوں نے یہ کوشش کی اور الحمدللہ جہاں بھی یہ گئے انہیں کامیابی ملی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے یہ بات ہر جگہ جانی چاہیے کہ جس جانور کے ذبیحہ پر گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے، چاہے قربانی کا موقع ہو یا غیر قربانی کا موقع ہو، ہم اس کا نہ ذبیحہ کریں اور نہ ہم اس کی قربانی کریں۔ اپنے ہاتھ میں قانون ہرگز نہ لیں، تو پھر جب ہم یہ نہ ذبیحہ کریں گے نہ قربانی کریں گے تو ایسے جانوروں کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور دوہری مالی مار سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی سلسلے کی بات ایک تجویز کی شکل میں مشتاق صوفی صاحب نے مرتب کی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر حکومت نے سن 2014 سے گائے نسل کے جانوروں کے ذبیحے پر پابندی عائد کی ہے، لیکن مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے۔ اس پس منظر میں سرپسندوں کی شرارتیں اور نام و نہاد گو رکشک بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ملت کا جانی و مالی نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ قانونی کارروائی الگ ہو رہی ہے۔ حال ہی میں مہاراشٹر سرکار مقبوضہ قانون عائد کرنے کی بات کر رہی ہے، اس لیے اس قانون اور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے سدباب کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دھولیا قریش برادری کی درخواست پر دھولیا یونٹ کی جانب سے شہر میں 15 دنوں کے لیے علامتی گائے کی نسل کے جانوروں کی خرید و فروخت اور گوشت فروخت کرنے کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء دھولیا اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے جلگاؤں ضلع، چالیسگاؤں، بھڑگاؤں، پاچورا، نیری، جلگاؤں شہر نیز اورنگ آباد، کنڑ، بورگاؤں، سلوڑ اور نندربار ضلعوں میں بھی اس تحریک پر عمل کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ مہاراشٹر جمعیت علماء پورے مہاراشٹر میں اس قانون کو رد کرنے کے لیے کسانوں کی تنظیم اور بچھڑی جماعتوں کو ساتھ لے کر کوئی تحریک چلائے گی۔ الحمدللہ ہم نے دھولیا شہر کے اندر قریش برادری کے ساتھ میں بیٹھ کر جو میٹنگ کی ہے اور اس میں یہ فیصلہ لیا کہ کوئی قریشی اپنی گوشت کی دکان پر ایک علامتی بند کیا گیا ہے۔ 15 دن میں کوئی فیصلہ نہیں آنے والا ہے، لیکن ہم نے علامتی بند کیا کہ اس تحریک کو طاقت ملے، اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ دھولیا کی کاٹن مارکیٹ سے کوئی بھی قریشی مال نہیں خریدے گا، اور اس تحریک کو ہم پورے مہاراشٹر میں پھیلانا چاہتے ہیں۔
اور الحمدللہ جہاں بھی گئے قریش برادری کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارا استقبال کیا اور ہماری اس تحریک میں شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن حضرت میں یہ کہوں گا، قریش برادری کے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تحریک قریش برادری کی طرف سے جاری ہوتی تو کسی بھی طریقے سے کامیاب تحریک نہ بن سکتی تھی. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کا جمعیت علماء کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے. جو بھی تحریک آپ چلائیں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل حال رہیں گے. ابھی تو عصر بعد آئیں گے نا. ماشاءاللہ. دیکھیے، اس تحریک کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے کسان بھائی جو جانور پالتے ہیں ان کو ہم اپنی اس تحریک سے کوئی نقصان پہنچائیں. ان کو مالی نقصان پہنچانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم تو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ ہیں اور بھلائی چاہتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس جانور پر، اس کے ذبیحے پر، اس کی قربانی پر پابندی لگائی گئی ہے. اس کے باوجود جو ذبیحہ ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تو قانونی گرفت میں ہمارے بھائی آتے ہیں. ابھی کوکن میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، پچھلی قربانی کے موقع پر گرفتاریاں ہوئی تھیں، باقاعدہ اس کا کیس ہوا، جمعیت علماء کے ذریعے ان کو ضمانت ملی، لیکن ابھی وہ کیس ہے. اس لیے اس قسم کی دشواریوں سے بچنے کے لیے جب ہمارے پاس بدل ہے، ہمیں گوشت کھانا ہے، دوسرے جانور جن کے اوپر پابندی نہیں ہم ان کا گوشت کھائیں، جس پر پابندی ہے ہم اس سے احتراز کریں. ہم لوگ تو ہمیشہ قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. کسی طرح کی مشکل میں ہمارے لوگ نہ آئیں. اس مشکل سے بچانے کے لیے یہ درخواست ہر جمعیت کے افراد سے کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر لوگوں کو سمجھائیں اور کہیں کہ خواہ مخواہ اس طرح سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے سے بچیں. اب تاثرات شروع کرنے سے پہلے دو اعلان ہیں.